واصرف بلاغهم وأوسب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه المتين ووثق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات پڑھو محمد. 148 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک 148 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک سامنے آل محمد علی ابن موسیٰ الرضا کا دور ہے. 8ویں لال ولایت کا دور 148 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک. 8ویں لال ولایت کی کل عمر مبارک 55 سال تھی. ظاہری عمر مبارک کتنی؟ 55 سال تھی. آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی آپ کی جدہ پر مشہور و معروف نام ام البنین تھا. آپ کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ ام البنین. سبحان اللہ، یہ کیا مناسبت ہے. آج جس شہنشاہ وفا کی شہادت پڑھنی ہے ان کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی بھی ام البنین ہے، اور آج جن کا فضائل ہے ان کی والدہ کا اسم گرامی بھی ام البنین ہے. دونوں شہزادوں کا ذکر ایک کا فضائل میں ایک کا مصائب میں انشاءاللہ محدود ہوں گے. سامنے آل محمد کو امام ضامن کہتے ہیں. ان کے جہاں اور القاب ہیں ان میں ایک لقب کیا ہے؟ ضامن. امام ضامن. ضامن کیوں کہتے ہیں؟ باقی سارے اماموں کو نہیں کہتے، ایک امام کو امام ضامن کیوں کہتے ہیں؟ جو لفظ ضامن ان کے لیے کیوں مخصوص ہو گیا؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام ضامن کیوں کہتے ہیں؟ امام جواد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا محترم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زیارت اگر بمعرفت ہو تو وہ ان کی جنت کا ضامن ہے. وہ ہمارا زیارت امام رضا صلوات اللہ علیہ ایک. دوسری وجہ ہمیں ضامن کیوں کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی زوار، کوئی بھی زائر گھر سے زیارت کی نیت کے لیے چلتا ہے تو 8واں لال ولایت اس کا ضامن ہوا کرتا ہے. اس کا ضامن ہوا کرتا ہے. بہت اہمیت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں کہ جس دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قاضی خراسان میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے اور ہر مذہب کا نمائندہ لگایا ہوا تھا وہاں خراسان میں براجمان تھے. یہ ایک علی کا علی لال تھا، علی ابن موسیٰ الرضا. توجہ فرماؤ. ایک علی کا علی بیٹا تھا کہ جس نے پورے خراسان میں تمام مذاہب کے علماء کے ناطقے بند کر دیے. ہارون رشید ایک دفعہ دربار میں بلا کر امام رضا علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کا جواب دیں کہ سارے کے سارے لوگ اپنے باپ کے نسب کے ساتھ مشہور ہیں، آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں. ماں پر تو نسب نہیں جاتا نا. آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ جب یہ کیا نا سوال توجہ شرط سمیٹ کر ایک واقعہ آپ کو ٹچ دے کر آگے توجہ شرط کیوں کہتے ہیں؟ معصوم مسکرا کر کہتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن ہاں پڑھا ہوا ہے. کہ یہ بتاؤ عیسیٰ کا کوئی باپ ہے کوئی باپ؟ نے کہا نہیں. تو پھر عیسیٰ کو قرآن میں ذریت ابراہیم کیوں بنایا گیا؟ جب عیسیٰ کا باپ نہیں تو ذریت ابراہیم کیوں بنایا گیا؟ تو شرم کر. اگر مریم کی نسبت سے عیسیٰ ذریت ابراہیم ہو سکتا ہے تو بطول کی نسبت سے ہم ذریت رسول
ذریت رسول ہو سکتے ہیں بطول کی نسبت سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے آقا نے بتایا ہم ذریت رسول. اس کے بعد میرے آقا کہتے ہیں بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ بتاؤ حسن اور حسین یہ علی کے بیٹے تھے نا تیرے قانون کے مطابق؟ تو کہتا ہے کہ علی کے بیٹے تھے نا؟ نے کہا ہاں. کہ قرآن سے پوچھ، قرآن نے کیا کہا؟ مباہلہ کا میدان دیکھ، رسول کا ہاتھ دیکھ، مقابل میں نصارہ دیکھ. جب آیت اتری تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. بتا ابنانا وابناکم میں اگر کوئی غیر گیا تھا تو وہ رسول کا بیٹا، اگر میرا دادا گیا تھا تو ہم رسول کے بیٹے. بتاؤ ابنانا وابناکم میں میرا جد رسول کا بیٹا یا کوئی غیر ہے؟ ابھی بھی تمہاری نظروں سے تعجب نہیں ہے. باہر والے بھی ذرا سلوات پڑھو بابا سے بلا. ہم ذریت پیغمبر اور ہمارے اعزاز تو قدم قدم پر دیکھتا ہے، پھر تمہاری آنکھیں نہیں مانتی، تمہارا دل نہیں سمجھتا. تو یہ تمہارے نصیب کی بات ہے، تمہارے مقدر کی بات ہے. اور فرمایا آپ نے ائمہ کی معرفت. ایک جملہ کہنے والا ہے نجسی، جہاں جہاں تشریف فرما ہو میری یہ بات دلوں پہ لکھو، اپنے دلوں پر یاد رکھنا. گھر جانا ہے انشاءاللہ پھر بھی دلوں سے دعا نکلے گی. اگر یہ بات یاد رہی تو ائمہ کی محبت ہر دل میں نہیں آ سکتی، ائمہ کی محبت ہر اس دل میں نہیں آ سکتی. یہ اس جگہ پہ آ سکتی ہے جو دل حلالی ہو. بات سمجھ گیا؟ ہر جگہ نہیں آ سکتی. دل جب تک کہ حلالی نہ ہو اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی. پھر آقا فرماتا ہے وہ راد علی شان ہے. اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ، اپنے بچوں سے کہو کہ علی علی کہے. اگر مان لے علی علی کر لے تو ٹھیک، انکار کرے فل جنظر الی شان. ماؤں سے پوچھو یہ ہمارے ہیں یا محلے والے؟ جنظر الی شان. پھر ماؤں سے پوچھو یہ اپنے ہیں. خیر خریے سے ہی ہے نا. خیر پر میرے میں ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا، بات اور توجہ شیعہ سنی کا مناظرہ. ہمارے استاد گرامی مناظرہ میں سے ایک مولوی آ گیا مد مقابل بہت بوڑھا. وہ ذرا نشے سے ختم ہوئی نا تو انہوں نے اس کو ذرا سانس کے لیے بھیج دیا، بہت بوڑھا. استاد صاحب نے کہا تو اتنا بوڑھا ہے تو مناظرہ کیا کرے؟ تو اسے بولا، کہتا مجھے بوڑھا کہتے، میں جوان ہوں. کیا دلیل ہے؟ میں کہا میں نے ابھی ایک ہفتہ ہوا جوان شادی کی ہے تو میں بوڑھا کیسے؟ استاد صاحب نے کہا بات شادی کی نہیں، مناظرے کی ہے. شادی میں تو محلے والے بھی تعاون کر لیں گے، مناظرے میں کریں گے. یہ بات نہیں توجہ شرط. اور تب بولا دیکھو پھر آقا امام رضا علیہ السلام توجہ فرماؤ، خراسان میں تشریف فرما، میری ہزار جانے قربان. توجہ شرط ٹائم کے اندر اندر امام رضا علیہ السلام کی چھلے آ جائیں دو چار. پھر آج مصعب بشان شاہ وفا کا پڑھنا. میں آپ کی ضمیروں سے واقف ہوں، آپ کی نفسیات سے واقف. آج اس ہستی کا دن ہے کہ جو کائنات میں سب سے بڑا پیارا ہے شیعان حضرت قرآن کے لیے. میں بات پچھنا نہ چھوڑوں. بیٹھے میرے آقا. ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں، میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، بہت غریب ہوں، میری کچھ مدد کر. توجہ ہے؟ بڑا غریب ہوں. امام علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جھوٹ اور امام کے سامنے. بات سمجھنا بھائی آ رہے مولا سلامت، جھوٹ امام کے سامنے. وہ کہتا نہیں مولا آپ کی قسم میں بہت غریب آدمی ہوں، بالکل فقیر ہوں. امام نے کہا پھر وہی جملہ، جھوٹ بولتے ہمارے سامنے. کہتے مولا میں غریب ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کون ہوتا ہے؟ مولا جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، کوئی مال و متاع نہ ہو، وہ غریب ہوتا. امام السلام نے کہا اچھا تیرے پاس کوئی چیز نہیں؟ کہ نہیں. فرمایا یہ نیشا پور کا پہاڑ نظر آ رہا؟ نظر آیا؟ میں کہا جی مولا نظر آیا. یہ کس کا ہے؟ مولا پتھر کا. کہتا نہیں. اب رضا کہتا ہے پھر دیکھ کس کا ہے. جانا بیٹھے ہو مولا کو سلامت رکھے. پھر دیکھ یہ کس کا ہے. اب جو دیکھا تو جہاں تک نظر گئی پہاڑ سونے کا، پتھر کا نہیں،
सोने का। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पहाड़ सोने का नजर आया? कि जी मौला आया। कहा ये ले ले, सौदा कर। करो करो, ये पूरा पहाड़ सोने का, ये तू ले ले, तेरा सौदा कर। एक चीज बेच दे, एक चीज दे दे, ये पहाड़ ले ले। हाथ बांध कर कहता मौला वो ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो पूरा पहाड़ सोने का बेच दूं, ले लूं और वो दे दूं? ऐसी तो कोई चीज मेरे पास नहीं, कोई ऐसा मालूम मता नहीं जो उसके बदले में बेचूं। इमाम मुस्कुरा कर कहते एक चीज है जो तुम्हें याद नहीं आ रही है, बेच दे। लेता है पहाड़, कहता मौला पहले बताइए वो चीज क्या है। मुस्कुरा कर वो मौला कहते हैं हमारी विलायत, हमारी मोहब्बत हमें दे दे, ये पहाड़ ले ले। उठकर कहता मौला ऐसे करो तेरी जूतियों की कीमत रही तेरी जूतियों की कीमत नहीं, विलायत की कीमत जूतियों की नहीं। जब ये कहा ना तो मुस्कुरा कर तेरे मौला कहता है फिर कहते हो मैं गरीब हूं, फिर भी दावा गुर्बत, फिर कहते हो मैं गरीब। पहचान लो विलायत आले मोहम्मद रखने वाले कभी गरीब नहीं हुआ करते। विलायत आले मोहम्मद रखने वाले अगर तबंग शुदा लिबास भी पहने हुए हो तो वह दुनिया के तबंगरों के सरदार हैं। हाँ, कभी आले मोहम्मद के मानने वाले गरीब नहीं। गरीब वो होता है, तवज्जो करना, गरीब वो होता है जिसका कोई मददगार ना हो, जिसका कोई मुहाफिज ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो। गरीब तो उसे कहते हैं, और जिनका यहाँ भी हो पुल सराज पे भी हो उसे गरीब। गरीब नहीं, अमीर अल मोमिनीन, ये मोमिनों के अमीर हैं। तवज्जो करो जिनकी विलायत हमारे सीने में है और ये कदम कदम पर हमारे साथ है। मेरे आका तशरीफ फरमा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो फरमा, 8 माला विलायत तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया सलाम करने के लिए। जब तेरा आका मदीने से आए ना खुरासान, ये आया सलाम करने के लिए। सामने मेरे आका के एक खजूरों का तख्त पड़ा हुआ था और मेरे आका खजूरें तनावल फरमा रहे थे और लोगों को भी अनायत कर रहे थे। ये आया सलाम किया, सलाम के बाद मेरे आका ने मुट्ठी में खजूरें ली, इसे दे दी, ये लो खाओ, ये तबर्रक है, ले लो। इसने अलग होकर गिनी 18 खजूरें गिनी, 18। इधर से होकर कहता मौला मेरा अहलो अयाल ज्यादा, एक थोड़ी सी और भी दे दे, थोड़ी और दे दे। इमाम मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख कर कहते हैं देखो आज रात अगर ख्वाब में मेरे नाना ने तुम्हें 19 दी होती, आज की रात मेरे नाना ने 19 दी होती तो रजा 19 देता। मेरे नाना ने तुम्हें ख्वाब में 18 दी है ना, आज की रात दी है। वो कहता हाँ मौला गिनी थी, जी कितनी थी? 18। तो कहा फिर तुम्हें पता नहीं ये मोहम्मद से माजी तक काटने में भी आदल है और बांटने में भी। एक हाथ है हमारा, मीज़ान एक है, तराजू एक है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? ये तो वोटों के बनाए हुए, हाँ ये इंतखाब से नहीं बनते, बन के आते हैं, बन के। एक शख्स इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आया, वो तोहफे वोफे लेकर बड़े, तो मालशाल लाया बड़ा, तो खुश भी हो रहा। मैंने आज इतना तोहफा मेरे आका की खिदमत में पेश किया, तुम्हारे मौला बड़े खुश होंगे, लाकर ढेर कर दिया। मासूम देख ही नहीं रहे, तवज्जो ही नहीं कर रहे, क्या है क्या नहीं, तवज्जो ही नहीं। 2-4 मिनट सब्र करने के बाद जब देखा कि कोई चेहरे पर तासर नहीं, अच्छा मौला मैं बहुत सी चीजें आपकी खिदमत में लाया हूँ, आप पे कोई असर नहीं हुआ, कोई तवज्जो ही नहीं की। इमाम ने कहा अच्छा जरा लोटा ले आओ, अगर मेरे हाथ धुलाओ, खाने का वक्त हो गया, लोटा ले आओ। लाया भाई, जुमले पे गौर, डालो हाथों पर डाल रहा है, पानी डाल रहा है, पानी कतरा लगा के हाथों को छू के आता है, पानी नहीं सोना बन बन के गिर रहा, सोना बन बन के गिर रहा। जब पूरा तख्त भर गया ना, मासूम कहते हैं जिनके हाथों की कीमत ये हो वो दुनिया के मालों को क्या समझे। हम इन चीजों को क्या समझे, हमारी नजर में इनकी कोई कीमत नहीं। सब
سب سے بڑا مال یہ ہے کہ ہم الہی نمائندے ہیں، ہم خدا کے نمائندے بن کر آئے۔ ایک چیز سے راکا تمہیں ایک نصیحت کے طور پر، درس کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، پھر مصاحب پڑھوں گا، توجہ کرو۔ آج ابوالفضل عباس کا پورا مصاحب پڑھنا میں نے، توجہ شرط، میرے آقا آپ کو ایک نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا صفات مومنین کیا ہونی چاہیے، مومنوں کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایک ایک جملہ امام رضا علیہ السلام کو سنتے جاؤ، اپنے اپنے ضمیروں کا حساب کرتے جاؤ، خود بخود پہچانتے جاؤ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سنو مومن کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی پہچان مومن کی یہ ہے کہ لوگ اس سے نیکی کی تمنا رکھتے ہوں، لوگ اس سے خیر کی تمنا رکھتے ہوں، لوگوں کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، اس سے خیر کی تمنا رکھتے ہوں، پھر اس کی شر سے محفوظ ہو۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو گلی گلی میں شر پھیلاتا پھرے، خیر ہو شر نہ رکھتا ہو۔ اگلا جملہ سنو، پھر کہتے ہیں میرے آقا کہ اگر وہ کسی پر احسان کر دے، بہت بڑا احسان، اسے حقیر سمجھے۔ میں نے جو احسان کیا بڑا نہیں کیا، چھوٹا سا احسان، یہ نہیں 1 دینار کا احسان کر دو تو 10,000 کے برابر سمجھتے رہو۔ جب تم انڈیا سے آئے تھے، جب تم پاکستان سے آئے تو ہم نے تمہیں پہلے کھانا نہیں کھلایا تھا، ہمارے ہی کمرے میں نہیں رہے تھے، تو پڑھو صلوات ایک محمد والے محمد۔ ہاں، بڑا احسان کرے چھوٹا سمجھے، اور اس پر اگر کوئی چھوٹا احسان کرے تو بڑا سمجھے۔ صفات مومن، چھوٹا کرے تو بڑا سمجھے۔ اس کے بعد تیرے آقا کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کے لیے دعا مانگتا رہے، جب دعا مانگے تو مومنین کو اپنی دعا سے خارج نہ سمجھے، جمیع المومنین والمومنات کے لیے دعا کرے، نہ کہ فقط اپنے گھر کے لیے دعا کرے تو سب کے لیے کرے، دعا میں بخل نہ کرے۔ توجہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بخل نہ کرے۔ پھر تیرے آقا کہتے ہیں کہ زندگی کا کچھ حصہ دین حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ کرے، زندگی کا کچھ حصہ دین بھی حاصل کرے، ساری زندگی اتر ہی نہ بیچتا رہے۔ محمد والے زندگی کا کچھ حصہ دین حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ کرے، علم دین کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے آقا کہ مومن وہ جو اللہ پر مکمل توکل رکھتا ہو، توکل، اسے یہ فکر ہی نہ سوال، توکل، میرا خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرا رازق ہے، وہ مجھے رزق بھی دے گا، میرے ہر معاملات میں میرا وارث ہے، اس کی رحمت ہر حال میں شامل حال ہے۔ اللہ پر توکل رکھے، بندوں پر توکل نہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اور اس کے بعد تیرے آقا فرماتے ہیں یہ جملہ خالصتاً دل میں بٹھانا، خالصتاً، آقا فرماتے ہیں کہ دین کے معاملہ میں ذلت کو دنیا کی عزت سے افضل سمجھے۔ اگر دین کے معاملہ میں اسے ذلت اٹھانی پڑے تو دنیا کی ظاہری عزت سے اس ذلت کو افضل سمجھے، اور معاملات دین میں گمنامی کو شہرت سے افضل سمجھے، گمنامی کو شہرت سے افضل سمجھے، یعنی کہ شہرت کے پیچھے ہی لگا رہے، نہ گمنام ہو کر بھی دین کی خدمت کرے، شہرت کا دل دادا نہ ہو، زیادہ نہیں، ایک شیر گندم تقسیم کر دی تو صبح سرخیوں میں آ جائے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ فلانے بزرگ وہاں فلانی چیز بانٹ رہے تھے، تم سے زیادہ دے کے لوگ پکا کر دیتے ہیں، ایک دیکھ دے دی تو پورے اخبار کا آدھا صفحہ، یہاں خراج ہو رہی ہے۔ نہیں، معاملات دین میں گمنامی کو پسند کرے، شہرت کو پسند نہ کرے۔ اس کے بعد تیرے آقا کہتے ہیں سنو مومن کی پہچان یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے کا بھی احترام کرے، اپنے سے بڑے کا بھی احترام کرے۔ یہ بات سمجھو، دل میں لگے گی یہ بات، چھوٹے سے پیار کرے، احترام کرے، اور اپنے سے بڑے کا بھی احترام کرے۔ پوچھا مولا چھوٹے کا احترام کیسے اور بڑے کا احترام کیسے؟ معصوم فرماتے ہیں اس طرح، جو چھوٹا ہے وہ اس سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرے سے اس کے گناہ کم ہے، اس کی عمر مجھ سے چھوڑی ہے، اس کے گناہ بھی چھوڑے، اس کی عمر مجھ سے کم، اس کے گناہ بھی مجھ سے کم، میری عمر اس سے زیادہ، ممکن ہے میرے گناہ اس سے زیادہ ہو،
اس لیے اس کا احترام کرے کہ اس کے مقابلے میں اس کے گناہ کم ہیں، اور بڑے کا احترام اس لیے کرے کہ اس سے زیادہ خدا جانے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ چھوٹے کا احترام کرے گناہ کم ہونے کی وجہ سے، اور بڑے کا احترام کرے نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو رات کو سو کر اپنے نفس کا حساب لے۔ سنو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سنو، مومن جو اپنے نفس کا حساب کرے، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے میرے دوست۔ ہم ایک دوسرے کا حساب تو فوراً لے لیتے ہیں، فوراً دیکھو وہ اتنا جھوٹا ہے، دیکھو وہ اتنا 420 ہے، دیکھو وہ یہ ہے۔ دو آدمی بیٹھیں گے، ہزاروں کی بت، ہزاروں کی تعداد میں گلے، ہزاروں کی تعداد میں شکوے، گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ جس کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بہت جھوٹا ہے، پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تم بھی جھوٹ بولتے ہو یا نہیں۔ اگر بولتے ہو تو پھر اس کا عیب تمہیں کیوں نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت جھوٹا ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ پہلے اپنے نفس کا حساب لو، پھر کسی غیر کا حساب لو۔ مولا کہتے ہیں یہ ہمارے مومنین کی صفات ہونی چاہیے۔ مومن کو مومن کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے، جس کی برائی کر رہا، اپنے اعمال اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کی نیکی اپنی نیکیاں بھی دے رہا ہے، اور اس کی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لے رہا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے۔ کیوں؟ مومن کا یہ شیوا نہیں۔ اور اس کے بعد آقا کا آخری جملہ سنو ذرا اور توجہ، معصوم فرماتے ہیں اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ لوگ اس کے چال ڈھال سے، اس کے رہنے سہنے سے، اس کی گفتگو سے، اس کے عمل معاشرت سے خود بخود پہچان لے کہ یہ علی والا ہے، خود بخود پہچان لے کہ یہ علی والا ہے۔ علی والوں کا کام یہ نہیں، کا کام یہ نہیں۔ سنو معصوم کہتے ہیں علی والا وہ ہوگا جس کی پیشانی سجدہ خدا میں جھکتی ہوگی۔ ہمارا محبوب وہ ہوگا جو وہ عمل کرتا ہوگا کہ جس عمل کو ہم محبوب رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ جن اماموں کی میں ابھی تک تعریف کر رہا ہوں، ابھی تک آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، سارے احباب 2,500 کا مجمع کم از کم بیٹھا ہوا ہوگا، توجہ کرو، جن ائمہ کی میں نے شان بیان کی، ان میں کوئی ایک امام ایسا دکھا سکتے ہو کہ جس امام علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کسی امام نے کہا ہو؟ ہر امام کے لیے یہ آیا، کوئی کہتا ہے 16,000 رکعت، ایک رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ قائم اللیل، ساری رات اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور جن کا نام لے کر ہمیں جنت کی تمنا ہے وہ ساری رات عبادت پڑھے۔ تم فرضی نماز بھی نہ پڑھو، پھر علی والے، پھر یہ تمہارا دعویٰ کہ ہم علی والے۔ بات ذرا سی ضمیروں پر سخت گزر رہی ہوگی، لیکن سمجھو میری بات، سمجھو، علی والوں کی یہ شان نہیں کہ وہ تارک الصلاۃ ہو، علی والوں کی شان نہیں کہ وہ سجدہ میں سر نہ رکھے۔ ایک بات سن لو، علی والوں کی یہ شان نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا سب سے بڑی نجس چیز کیا ہے؟ خنزیر، کتا نجس العین ہے، خنزیر نجس العین ہے، سمجھ رہے بات؟ نجس العین کتا کہے گا قیامت کے دن، خدا بندہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے قلب بنا دیا، کتا بنا دیا، خنزیر نہ بنایا، کتا بنا دیا، خنزیر نہ بنایا۔ اور خنزیر کہے گا روز قیامت، پالنے والے تیرا شکر، تو نے مجھے خنزیروں میں تو پیدا کر دیا لیکن مجھے مشرک نہ بنایا۔ خنزیر تو پیدا کر دیا، مجھے مشرک نہ بنایا۔ اور مشرک کہے گا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میں مشرک تو ہوں لیکن کافر نہیں، تو نے مجھے کافر پیدا نہیں کیا۔ اور کافر کہے گا الحمدللہ الذی جعلنی الکافر ولم یجعلنی المنافق، کہ مجھے کافر تو بنایا، منافق نہیں پیدا کیا، کافر بنایا، منافق نہیں بنایا۔ منافق کہے گا الحمدللہ الذی جعلنی المنافق
ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، مجھے منافق بنایا، نماز چھوڑنے والا نہ بنایا. سمجھ آئی بات؟ نماز چھوڑنے والا مجھے. ہم یہاں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ ادائے حسین کے لیے آتے ہو نا؟ بولو کیوں طبیعتیں آپ کیوں؟ نماز کے لیے آتے ہو نا، حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہو. حسین علیہ السلام، آقا امام حسین کس چیز کو بچانے کے لیے بہنوں کے پردے دے رہا تھا؟ کبھی سوچا؟ ان 10